محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیچھے تک آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز صاف آ رہی ہے حضرت؟ ٹھیک۔ قرآن پاک کے حفظ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں اور ماہرین کے تجربات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تجربات جو کتابوں سے نکل کر کے عمل میں آ چکے ہیں۔ ابھی ہمارے مہمان محترم نے فرمایا اس پروگرام میں کہ بچوں کو قرآن پاک پکا رکھنے کے لیے 3 سپاروں کی تلاوت آموختہ ہونا چاہیے۔ رات کی مجلس میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب القاسمی مفتاحی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ نے جن کو نورانی قاعدے کا فن اور اندر کے راز عطا کیے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمارے مولانا سعید الرحمن صاحب ماشاءاللہ صاحب نسبت بھی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عمر جون پوری دامت برکاتہم جو قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، حضرت ان سے بیعت ہیں، ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی ہے۔ یہ بات ہم اس لیے بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھا اور ڈھنگ کا کام کرتے ہیں ان کا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی نگرانی میں جب کام ہوگا، کام آگے بڑھے گا، ساتھ میں اصلاح بھی ہوگی۔ اس لیے جیسے یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک دور تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمیم سے لے کر دربان تک سبھی صاحب نسبت ہوتے تھے، اور الحمدللہ آج بھی ہیں۔ اسی طرح اس بات کو بھی آگے چلانا ضروری ہے کہ ہمارا ہر مدرس، ہر استاد صاحب نسبت ہونا چاہیے، اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ تو مولانا سعید الرحمن صاحب اصل ہمارے اس مجلس کے جو روح رواں مہمان خصوصی وہ یہی ہیں۔ البتہ حفظ کا چونکہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تعلیم کا آسان شکلیں پیش کرنا ضروری ہیں، اس لیے ہم کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو ماہرین کے تجربات کا خلاصہ لمبے سفر اور لمبی جستجو کے بعد جو حاصل ہوا اور جو آج کی ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات بیان کرنے کی اور صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی نئی بات سنتا ہے وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ بات نئی نہیں ہوتی، بات پرانی ہوتی ہے، انداز نیا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں، جیسے مثلا میرا مادری علمی مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، میں نے وہاں پر حفظ کیا ہے 1990-91 میں، کافی سال پہلے۔ اس وقت وہاں حفظ کا ایک نظام تھا، وہی چلتا رہا، بڑے پکے جید حافظ تیار ہوئے۔ پھر میں اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینے کے لیے جہاں ملک میں اور جگہوں میں تعلیمی اداروں میں سفر کرتا رہا تو ہردوئی بھی جاتا رہا۔ 4 سال پہلے تقریباً میں گیا تھا تو وہاں کے ہمارے استاذ، ہم نے حفظ کے بارے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑی سی اپنے نظام میں تبدیلی لائی ہے۔ کیا تبدیلی؟ کہا جب ہم نے دیکھا کہ بچوں کا جو آموختہ ہے پیچھے کے پارے یہ کمزور ہونے لگ گئے تو ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی۔ کیا ترتیب بدلی؟ کہا مغرب بعد ہم طلبہ کو کہتے ہیں کہ پہلے سبق یاد کرو، اس کے فوری بعد آموختہ یاد کرو۔ صبح کو ہم نے سبق نہیں سننا ہے،
صبح سب سے پہلے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب کلاس شروع ہو جائے گی ہم نے سب سے پہلے آموختہ سننا ہے. یہ نئی بات ہے نا آپ لوگوں کے لیے؟ ہاں، سب سے پہلے کیا سننا ہے؟ آموختہ. آموختے سے جب فارغ ہو گئے 9-10 بجے، اس کے بعد سبکن پارا، تو پھر جو ہے قانون بن گیا کہ ہر طالب علم ظہر کے بعد سبق سنائے گا تاکہ پیچھے کے پڑے ہوئے پارے یاد رہیں. تو یہ میں تقریباً 4 سال پہلے گیا تھا. چونکہ مجمع میں بیان کرنے کے لیے کوئی بات تحقیق شدہ ہونی چاہیے، تو میں نے پرسوں حضرت کو فون لگایا. میں نے کہا جی ہم ایک تدریب کے پروگرام میں جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جب نئی بات آتی ہے تو لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ترتیب کو الٹا کر دیا. آموختہ جو سب سے آخر میں تھا اس کو پہلے لے آئے، دوسرے نمبر پر سبکن پارا اور ظہر کے بعد سبق. تو حضرت نے فرمایا بالکل ہمارے یہاں وہی ترتیب ہے، ہم ظہر کے بعد سبق سنتے ہیں. تو میں نے حضرت کی گفتگو کو ریکارڈنگ کر لیا. میں نے بولا اگر کوئی سننا چاہے، مزید تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے موقع فراہم کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھنے والے ہیں وہ اپنے نظام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسا ہی انتظام کرتے ہیں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت کا ایک تاریخی جملہ سب کو یاد رکھنا ہے. حضرت نے فرمایا انسان نہ قدامت پسند بنے نہ جدت پسند بنے. کیا فرمایا؟ انسان نہ قدامت پسند بنے اور نہ جدت پسند بنے، بلکہ انسان حقیقت پسند بنے. جو اچھی چیزیں ہیں پرانی وہ بھی لے لے، استعمال کرے. نئی جن چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ تاریخ کے دور بدلتے رہتے ہیں، اور غالباً علامہ اقبال کا یا کسی کا شعر بھی اسی موضوع پر ہے کہ بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا، بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا اسی کو ڈالتی ہے گردش ایام خطرے میں. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ سوچنا ہے. تو بہرحال ماہرین کے تجربات کا خلاصہ، اس کے بعد عملی طور پہ، چونکہ ہردوئی کا پیغام کیا تھا؟ ہردوئی کا پیغام تقریروں تک محدود نہیں تھا. جیسے ہمارے مہمان محترم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تدریب کے لیے کسی جگہ اگر بلانا ہے تو مجھ سے تقریر مت کراؤ، مجھے بچے دے دو، میں آپ کو بچے آپ کے سامنے پڑھا کر کے دکھا دوں گا، آپ کو جو لینا ہے وہ لے لیجئے. تو عملی شکل ماشاءاللہ یہ پیش کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور ترقیات سے نوازے. تو ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد ادھر سے فارغ ہو کے کہ ہردوئی میں ہر مہینے دعوت الحق کا اجتماع ہوتا تھا. ان ساری باتوں سے پہلے ابھی اس وقت جو آپ حضرات یہ اتنا بڑا کارواں جو جمع ہے، تو ہمارے محسن حضرت اقدس مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، کافی قرآن کریم کے بارے میں ان سے مذاکرے ہوئے، بڑی توجہ دلاتے تھے، بڑے حوصلے بلند کرتے تھے. کبھی کبھی فرماتے تھے راستہ پر خطر ہے مگر چلتے رہنا. ہر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے کوئی اکا دکا جو ہے وہ مل جاتا ہے. اکثر تو نہ معلوم کیوں جو ہے وہ تنقید اور اعتراضات ہی سننے کو ملتے ہیں. مگر یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں کام کریں گے تو کوئی اور کرے گا. کام نے تو انشاءاللہ قیامت تک چلنا ہے بھائی. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہم سب نے مل کر اس بات کا آج عزم کرنا ہے کہ مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے کبھی بات مختصر ہوتی ہے، مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے. جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں فرمایا تھا جب میں جیل سے باہر جاؤں گا تو قرآن پاک کو لفظاً اور مانن عام کروں گا. لفظاً اور مانن ہو گیا، لفظاً قاری بنانا، مانن ہو گیا مفسر قرآن بنانا. اسی طرح مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ کے جملے تھے وہ قرآن پاک کی خدمت سے جڑے ہوئے تھے. وہ حضرت کے دل کی آواز تھی جو ہمیں کھینچ کر کے یہاں لائی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے مشن کو پورے عالم میں جاری و ساری فرمائے. تو اس سلسلے کو تو بہرحال اب حفظ کے حوالے سے قابل توجہ قابل غور باتیں جو آپ نوٹ کر سکتے ہوں تو کریں گے.
ہم نے ان اداروں کا سروے کرنے کے بعد جو باتیں نوٹ کی ہیں کہ جن اداروں کی تعلیم واقعتاً بہتر ہو چکی ہے، ملک کے 2 ادارے میں تھوڑا سا ان کا تعارف بتا دوں۔ دلی میں ایک ادارہ ہے حوض رانی میں، وہاں کے بانی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، عالم اور مفتی نہیں ہیں۔ اسی طرح بہار میں ایک ادارہ ہے، وہاں کے جو بانی ہیں وہ انجینئر صاحب ہیں۔ عجیب بات ہے، دونوں ادارے تعلیم کے اندر ماشاءاللہ بڑے بے مثال، بڑے نمایاں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لے، جو کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا، جو بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر چلے گا، اس کا کام آگے بڑھے گا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا یہ جملہ بھی تاریخی جملہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے اساتذہ مادر علمی سے کٹ کر، بہت سارے ہم میں سے ہوتے ہیں نا مدرسے میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اب مدرسے والوں کو سلام ہی نہیں کرتے، کوئی راستے میں استاذ ملے تو منہ موڑ لیتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، مرکز سے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ جو طالب علم اپنے اساتذہ مادر علمی سے کٹ کر مستقل بالذات کام کرے گا، کیا فرمایا؟ مستقل بالذات، یعنی لوگ اس کے کام کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑی شہرت ہو رہی ہے۔ جیسے آج سوشل میڈیا پر بغیر تربیت کے صبح کو اٹھے، وضو ہے یا نہیں، غسل ہے یا نہیں، تو طبرانی شریف کی حدیث نوٹ کر کے تو واٹس ایپ پہ ڈال دی۔ کیا ہر ایک ایسے ڈال سکتا ہے؟ شیخ سدیس نے فرمایا تھا کہ ہم عرب ہیں، اہل عرب، لیکن حدیثوں کا جو ہمارے پاس حدیثوں کا علم زیادہ ہے، حدیثوں کا نور علماء دیوبند کے پاس زیادہ ہے۔ تو بے وضو بے غسل اس طرح واٹس ایپ پہ حدیثیں ڈال دینا، جب تربیت کی بات ہی نہیں ہوتی۔ ہم سب کو ان چیزوں سے انشاءاللہ احتیاط کرنا ہے، سب احتیاط کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں مستقل بالذات کام کر رہا ہے، مگر ٹرانسفارمر سے، اپنے مادر علمی سے، اپنے اساتذہ سے کٹا ہوا ہے، کام کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کبھی کبھی علم فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کا کام اگرچہ مستقل بالذات ہے، مگر وہ طالب علم مستقل بد ذات ہے۔ یہ حضرت کے جملے ہیں، اس لیے ان تاریخی جملوں کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حفظ کے حوالے سے کہ ہمارے حفظ میں نظام تعلیم میں کیسے بہتری آ سکتی ہے۔ ماہرین، عارفین اور بڑے لوگوں کی گفتگو کا خلاصہ۔ نمبر 1، اپنے طلباء کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ سبھی اساتذہ اس بات کا ارادہ کریں، صبح شام 5 نمازوں کے وقت، تہجد کے وقت، موقع بہ موقع ہم انشاءاللہ اپنے عزیز طلباء کے لیے دعائیں کریں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کر تو رہے ہیں سبھی، لیکن تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پہ کہا جا رہا ہے، دعائیں خوب کرنی ہیں انشاءاللہ ہیں۔ دوسری بات، طلباء کو صاحب نسبت بنانے کی کوشش کرنا، آج سے ہی، کیا تھوڑا تھوڑا ذکر و اذکار کے ساتھ آج ہی جوڑنا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آج طلبہ کو ذکر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، یہ تو پڑھائی میں مصروف ہیں۔ اگر آج عمل سے یہ طالب علم دور رہا تو کل جا کر کے یہی خانقاہوں کی مخالفت کرتا ہے۔ لہذا جس قدر ہو سکے اپنے بڑوں سے مل کر کے تو طلبہ کرام کو ذکر کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جوڑنا۔ ذکر نفی اثبات ہو گیا اور ذکر اثبات ہو گیا، پھر اس میں ذات 2 ضربی ہو گیا، 1 ضربی ہو گیا، 33 مرتبہ، 20 مرتبہ، جتنا بھی ہو سکے اپنے طلبہ کو تھوڑی دیر، 2 منٹ، 4 منٹ، ہر دوئی میں بھی ذکر ہوتا ہے، تو ذکر کے ساتھ اپنے طلبہ کو جوڑنا۔ آج ہمارے اکابرین، ماہرین دور اندیش یہ فرماتے ہیں۔ تیسری بات، تعلیم کو بہتر بنانے والے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی تعلیم بہتر ہو جائے، استاذ کا جو انتخاب کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اچھا ماہر استاذ ہونا چاہیے، کسی ادارے میں پڑھانے کی تربیت اس نے حاصل کی ہو، تو استاذ کے انتخاب میں، تقرر کرنے میں سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اور اسی میں ایک بات، اگر استاذ صاحب نسبت یا صاحب تربیت مل جائے تو نور علی نور، جو صاحب نسبت ہے وہ کبھی نہ کبھی سنبھل جائے گا۔ صاحب نسبت استاذ کے دل میں بچوں کا درد ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں اگر بچہ روتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل کو درد ہوتا ہے،
دوسرے کا بچہ روئے تو سر کو درد ہوتا ہے. تو صاحب نسبت استاذ کو بچوں کا درد ہوتا ہے, ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. تو مدرسے والے تقرری کرنے سے پہلے, انتخاب کرنے سے پہلے صاحب نسبت, صاحب تربیت استاذ کو تلاش کریں گے تو تعلیمی معیار انشاءاللہ بلند ہوگا. چوتھی بات, میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی تعلیم کو بہتر بنایا, جیسے دلی کی میں نے بات کی یا دوسری جگہ کی یا اور کئی ادارے. جب کوئی استاذ آ جاتا ہے, پہلے دن استاذ کو کلاس نہیں دیتے, درجہ نہیں دیتے, پہلے 1-2 ہفتے پرانے استاذ کے پاس بٹھاتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا نظام کیسا ہے, پہلے آپ اس کو دیکھو, پہلے آپ اس کو سمجھو. جب آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کے بعد تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں, جائزہ لینے کے بعد پھر اس کو مستقل کلاس دیتے ہیں. ہم جو بغیر سوچے سمجھے, ایک استاد دیکھیے پڑھنے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, تو کیا یہ پڑھانے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے؟ پڑھانے کی تربیت ہے ہی نہیں, طلبہ کی نفسیات کا پتہ ہی نہیں, ہم کلاس حوالے کر دیتے ہیں. کل کو رونا رہتے رہتے ہیں جی ڈابیل کا پڑھا ہوا قاری ہے جی, رحیمیہ سے حضرت جی پڑھ کے آئے ہیں, تو یہاں بچوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا, تو روتے بعد میں ہیں. اگر پہلے ہی غور و فکر کریں گے تو بعد کا رونا پھر ختم ہو جائے گا. اس لیے پہلے استاذ کو پرانے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے جو بھی اس کا شعبہ ہو, نورانی قاعدے کا ہو, حفظ کا ہو, ناظرے کا ہو, تو پہلے تھوڑی سی تربیت دی جائے. میں یہ ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے تعلیمی معیار کو بلند سے بلند تر کیا. وہ کبھی کسی استاذ, آنے والے استاذ کو پہلے دن درجہ نہیں دیتے. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. نمبر 5, مدرسے میں امتحان کا نظام مضبوط بنانا. ماہانہ امتحان, خواہ نورانی قاعدہ ہو, ناظرہ ہو یا حفظ, اپنے نظام کو مضبوط بنانا. اور اس میں خاص بات, جو امتحان لینے والا ہو اس کو امتحان لینے کا طریقہ سیکھنا. مثلا کسی مدرسے کا معیار درمیانے درجے کا ہے, ہائی فائی امتحان لیا جائے گا تو سارے طلبہ فیل ہو جائیں گے. اگرچہ معیار کو بلند بنانا ہے, لیکن ممتحن کو تھوڑا غور و فکر کرنا ہے کہ طلبہ کا امتحان کیسے لینا ہے. ایک مدرسے میں ہم نے دیکھا, ہم امتحان کے لیے گئے, ہم نے کہا یہ ماہانہ امتحان ہے. ہم نے کہا بچوں سے کتنے سوال کرنے ہیں؟ بولا جتنے چاہو سوال کرو. ہم نے بولا جی یہ کیسے؟ کہا ہم نے بچوں کو ویسا ہی تیار کیا ہے. ہوتا ہے نا عام طور میں 10 پارے ہوں تو 3 سوال, 15 ہوں تو 4 سوال. انہوں نے کہا ہم نے طلبہ کو ویسا تیار کیا جتنا چاہو جہاں سے چاہو پوچھو. تو جب اس طریقے سے بچوں کو, طلبہ کو تیار کیا جائے گا, پھر ممتحن اسی طرح کا ہونا چاہیے. اگر بچے میرے اور آپ کے جو ہے درمیانے درجے کے ہیں اور اتنا سخت امتحان لیا جائے گا تو کوئی ایک بھی پاس نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہ جو توازن ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. طریقہ تعلیم کو بلند کرنے کے لیے آگے تو بڑھنا ہے, لیکن بچوں کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو پائے, ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. نمبر 6, جو ادارے تعلیم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, پورے ادارے کے اندر ایک طرح کا تعلیمی نظام ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ اگر کسی مدرسے میں حفظ کے 10 یا 20 درجے ہیں, ایسا نہیں کہ ایک استاد سبکن پارا آدھا پارا سن رہا ہے, دوسرا اپنے ذوق سے 1.5 پارا سن رہا ہے, تیسرا کہتا ہے بچے کو یاد ہی نہیں وہ 1 پاؤ سن رہا ہے, یا آموختے میں کمی زیادتی نہیں. اس طرح کبھی معیار نہیں بن پائے گا. ہر دوئی میں اگر مرکز سے ایک بات ایشو ہوتی تھی کہ سبکن پارا 1 پارا سننا ہے, کوئی استاذ نہ 1 رکوع کم سنتا تھا نہ زیادہ سنتا تھا. اگر وہاں یہ ہوتا تھا کہ بچے کی ایک منزل جب ہو جائے تو حفظ میں جو ہے آدھا پارا یا پون پارا سننا ہے, تو سبھی استاذ ویسا ہی عمل کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کبھی ایک استاد چھٹی پہ چلا گیا تو یہ طالب علم کچھ دنوں کے لیے دوسرے درجے میں آ گیا, اس کو سامنے وہی نظام ملا. ورنہ کسی جگہ کیا بولتے ہیں کم سنا جا رہا ہے, کسی جگہ زیادہ سنا جا رہا ہے, یاد کرنے کا طریقہ بہت کم طلبہ کے پاس ہوتا ہے, تو اس سے ادارے کا معیار نہیں بن پاتا. تو لہٰذا جن ملکوں میں یا جن بڑے اداروں میں تعلیم بہتر ہے ان کا نورانی قاعدے کا, ناظرے کا, حفظ کا ایک جیسا نظام ہے. اگر ایک استاد سبکن پارے میں 7 سبق سنتا ہے تو باقی تمام اساتذہ 7 ہی سنتے ہیں. اس لیے
تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ادارے کے اندر ایک جیسا نظام ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد ایک ادارے میں ناظم تعلیمات ہونا چاہیے، جس کا کام پوری کلاسوں کو کنٹرول کرنا، بچوں کا اگزام لینا۔ کوئی بچہ اگر محنت نہیں کر رہا ہے تو ناظم تعلیمات اپنے سے اوپر والوں سے مشورہ کرے اس بچے کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ اب اگر ناظم تعلیمات کو 10 کام دے دیے جائیں گے تو تعلیم کا کام متاثر ہوگا۔ تو معیاری اداروں نے ناظم تعلیمات کو تعلیمات کا ہی کام دیا ہے۔ بچے کا نورانی قاعدہ ختم ہوا تو ناظم تعلیمات سب امتحان لے رہے ہیں، ناظرہ ختم ہوا یا حفظ کا پارہ پورا ہوا تو ناظم تعلیمات جو ہے وہی امتحان لے رہے ہیں۔ اس ترتیب سے ہر مدرسے میں ایک تعلیمی نگران جو رات دن تعلیم کے بارے میں فکریں کرے، جو چیزیں موجود ہیں ان کو لاگو کرے، جو اپنے سے اوپر کی چیزیں ہیں وہ بڑوں سے مشورہ کر کے حاصل کرے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ادارے کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اسی کے ساتھ ہر مہینے ایک بار داخلی طور پہ مذاکرہ اور محاسبہ کرنا۔ مذاکرہ اور محاسبہ دو جملے آپ یاد رکھیں گے ماہرین تعلیم کے۔ کیا مطلب؟ اس مہینے ہم نے طلبہ کو جو پڑھایا، ہمارے کتنے طلبہ آگے بڑھے ہیں، کون کمزور رہا ہے، اس کے بارے میں کیا تدابیر کرنی ہے، یہ ہو گیا محاسبہ۔ آگے کے لیے مذاکرہ کہ اس مہینے میں اگر کوئی ہمارا طالب علم پیچھے رہ گیا، کمزور رہ گیا، اگلے مہینے میں اس کمی کو کیسے پورا کریں گے۔ تو ہر مہینے میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے اساتذہ ناظم تعلیمات کے ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے اور محاسبہ بھی کریں گے، آگے کا مذاکرہ بھی کریں گے۔ بہت سارے اساتذہ سے جب مذاکرے کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا کلاس کا ٹائم ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک مذاکرے سے سالوں کی تعلیم بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ماہرین تعلیم مل جائیں تو وقت نکال کر کے ان سے مذاکرہ کرنا چاہیے۔ تو ہر مہینے میں محاسبہ اور مذاکرہ۔ ایک چیز مذاکرے کے حوالے سے ایک بات اور، یہ جو اس وقت مذاکرہ ہو رہا ہے، اس طرح کے ایک تو مدرسے کے اندر، ادارے کے اندر ہر مہینے میں ایک مذاکرہ لازمی ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جرنل بڑے مذاکرے سال میں کم سے کم 4 ہونے چاہیے۔ ہر 2.5-3 مہینے کے بعد سر جوڑ کر کے پورے ضلع کے، پوری ریاست کے اساتذہ بیٹھیں، ہم نے کیا کیا، کارگزاری پیش کی جائے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ورنہ لوگ تقریریں سن کر کے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا، سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے سال میں اس طرح کے مذاکرے سب مل کر کے بیٹھیں، آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنا دکھ درد ایک دوسرے کو بانٹیں، طلبہ قوم کے بچوں کی فکریں کریں۔ تو سال میں کم سے کم ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں 4 مذاکرے لازمی ہیں۔ 10ویں نمبر پر طلبہ کرام کو حکمت کے ساتھ پڑھانا۔ حکمت کے ساتھ، نہ کسی کو ڈانٹنے کی ضرورت، نہ مارنے پیٹنے کی ضرورت، نہ غصے کی ضرورت۔ صرف ہم لوگ، ہمارے اساتذہ تعلیم پڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے آئے گا، کسی طالب علم کو نہ کوئی مارنے کی ضرورت، نہ کہنے کی ضرورت، ماشاءاللہ سبھی طلبہ یاد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں۔ تو طلبہ کو حکمت کے ساتھ پڑھانا۔ دیکھیے کیا ہے قرآن پاک میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ ہم تبلیغ کے گشت میں جائیں گے تو لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا، ان کو بھی حکمت کے ساتھ ہم نے آگے چلانا ہے۔ تو طلبہ کرام کو حکمت کے ساتھ، پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ 11ویں نمبر پر طلبہ و اساتذہ کے لیے ہر ماہ تربیتی مجالس کا انعقاد کرنا۔ اساتذہ اور طلبہ ان کے لیے، مدرسے کے ملازمین کے لیے، تمام ملازمین کے لیے کسی اللہ والے صاحب نسبت بزرگ کو بلا کر کے مجلس قائم کرنا، ان کی چند نصیحتیں سننا، ان سے دعائیں کرانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بھی ہر مدرسے والا اس بارے میں غور و فکر کرے۔
نمبر 12، سبق آموختہ سبقن پارا اچھی طرح سننا اور یاد کرنے کے طریقے بھی بتاتے رہنا۔ نمبر 13، سبقن پارا اور آموختے کی مناسب مقدار، پیچھے بات آ چکی۔ دور پختہ کرانے کے لیے ماہرین تعلیم سے مشورے کرنا، اور جب قرآن کریم پورا ہو جائے بیٹھک سنانے کی تیاری کرانا، کہ بیٹھک اتنی پکی ہو جائے کہ سال ہا سال تک ہمارے حافظ کو قرآن کریم یاد رہے۔ اور ایک بات ابھی جو بات آئی تھی کہ 3 پارے کی تلاوت، اس کی ایک تحریک چلانی ہے۔ جو حافظ بن چکے ہیں، جن کا قرآن کچا ہو چکا ہے، روزانہ 3 سپارے دیکھ کر کے وہ تلاوت کرتے رہیں، ان کا قرآن پختہ ہوتا جائے گا۔ 3 سپارے کوئی دیکھ کے پڑھے تو بھی قرآن انشاءاللہ یاد رہے گا، کوئی زبانی پڑھے تو بھی قرآن کریم یاد رہے گا۔ 3 سپارے کی تلاوت، اب آگے چل کر کے بات آئے گی کہ 3 سپارے کی تلاوت کو طلبہ کرام کے لیے آسان کیسے بنایا جائے۔ اس کے لیے بڑا لمبا سفر ہوا ہے، سفر جاری ہے، کچھ چیزیں مل چکی ہیں، کچھ ملنے والی ہیں، تو ان کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ایک بات یہ کہ طالب علم کا ہر عمل استاذ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ نگرانی کے بغیر اگر کام ڈھیلا ہو جائے گا تو پھر جو ہے اسے تعلیم میں کمزوری آئے گی۔ اب یہ تو چند باتیں تھیں جو ماہرین کے تجربات کا خلاصہ۔ اب چونکہ 3 چیزیں ہمارے حفظ کی بنیاد ہیں، سبق، سبقن پارا اور آموختہ۔ بعض حضرات نے 3 پارے کی ترتیب کو آسان بنایا، ہم تھوڑا سا وہ خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ اگر اس سے بہتر کوئی اور پیش کر دیتا ہے تو آپ اس بات کو بھی لے سکتے ہیں، جو اچھی چیز ملے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ باتیں آپ سن کر کے حیران بھی ہو جائیں گے۔ ابھی بقرہ عید سے پہلے ہمارا کچھ اداروں کا سفر ہوا ہے، آپ غور سے سنیں گے۔ بہار کے چمپارن علاقے میں مدرسہ تجوید القرآن خیروا نیپال کے جوڑ پر ہے، وہاں 3 پارے کی ہمیں آسان ترتیب ملی۔ آسان بھی ہونا چاہیے، جو حضرات وہاں جانا چاہتے ہوں تو وہ جا بھی سکتے ہیں، اور جن کے پاس اس سے بہتر ہو تو وہ اپنا بھی سکتے ہیں اپنا۔ البتہ آسان ترتیب پر تھوڑی سی بات ہو جائے، وہاں کا حفظ کا میں تھوڑا سا خاکہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہاں کا حفظ بہت آسان ہے۔ نمبر 2، بہت پکا ہے، اور میرا ذاتی طور پہ 2 سفر کرنے کے بعد یہ ماننا ہے اگر وہاں کا نظام کسی مدرسے میں لاگو ہو جائے، ہمارا کوئی حافظ، کوئی طالب علم کچا رہ ہی نہیں سکتا، اتنا آسان۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کچھ چیزیں۔ نمبر 1، سبق یاد کرنے سے پہلے طلبہ کو ناظرہ اچھی طرح پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بات آسان ہے نا، ناظرہ اچھی طرح۔ پھر فجر سے پہلے یا بعد سبق سن لیا جاتا ہے، اور سبقن پارا ہفتے میں فقط 1 دن سنا جاتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے نا جی؟ سبقن پارا ہفتے میں 1 دن، البتہ وہ 6 سبق جو ہوتے ہیں ہفتے کے، ان کی تیاری کرائی جاتی ہے، تو وہ ہفتے میں 1 دن سبقن پارا سنتے ہیں۔ اب روزانہ طالب علم کو 2 کام ہوتے ہیں، سبق اور آموختہ۔ آپ بات کو سن لیں گے، تحقیق کیجئے، اس کے بعد جو چیز لینے کی ہوگی اس پر عمل کیجئے۔ لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لے گا، لاگو کر لے گا، وہ تمام پریشانیوں سے اس کو انشاءاللہ نجات ملے گی۔ جو آج جو ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، پارے کچے ہو رہے ہیں، مسئلہ تو ہے نا۔ تو وہاں کی ترتیب مجھے بہت اچھی لگی، ہو سکتا ہے کسی کے پاس اسے بہتر ہو، اچھا نہ بھی لگے، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال آپ غور سے سن لیں۔ تو سبقن پارا ہفتے میں 1 دن۔ اب دن میں کتنی چیزوں پر بچے کو محنت کرنی ہے؟ 2، سبق اور آموختہ۔ آگے سنیں آپ اگلی بات بھی سن کے حیران ہی ہوں گے۔ آموختہ شروع سے لے کر قرآن کریم مکمل ہونے تک آدھا سپارہ سنا جاتا ہے۔ شروع سے 1 پارہ ہو گیا تو آدھا پارہ، 10 پارے ہو گئے تو
آدھا پارا، 25 پارے ہو گئے تو آدھا پارا۔ اب جب 20 پارے ہو گئے تو 20 پاروں کا طالب علم اگر دور سنائے گا واپس مڑ کر کے آدھا پارا سنانے والا، تو 20 دونے 40 ہو گئے، 10-12 جمعے ہو گئے، تو 2-2.5 مہینے کے بعد نمبر آیا نا، تو پیچھے کے پارے تو کچے ہو جائیں گے۔ تو پیچھے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لیے 3 سپارے روزانہ دیکھ کر کے تلاوت کرائی جاتی ہے استاذ کی نگرانی میں۔ یہ دیکھ کر کے تلاوت کرانے کا بڑا عجیب فارمولہ مل گیا۔ کسی بچے کو ماشاءاللہ 100% یہ پارے یاد رہتے ہیں پیچھے کے، جہاں سے پوچھو بچے کو یاد، کسی کو 80، کسی کو 90، کسی کو 70، 60 سے اوپر ہی یاد رہتا ہے، یعنی کسی کا قرآن بھولتا نہیں ہے۔ تو آموختہ کتنا سپارہ؟ آدھا سپارہ، بالکل۔ اور پیچھے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لیے کتنے پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے؟ وہ بھی دیکھ کر کے، کبھی اکٹھے کبھی وقفے وقفے سے۔ اس میں ایک چیز کا اور وہاں کا قانون ہے، گھر میں جزاک اللہ، وہاں کا قانون ہے جو طالب علم آموختہ آدھا پارا سنائے گا، ایک رکوع کو کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے، تب آموختہ سنانے کی اجازت ملے گی۔ اگرچہ نمبر عشاء کا بعد آئے، مغرب بعد آئے، مگر 10 مرتبہ جو گردان سسٹم ہے وہاں کا، کہ اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، تو ایک رکوع کو کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی ہے؟ 10 مرتبہ۔ جو پرانے بزرگ تھے وہ زیادہ پڑھواتے تھے، 30، 40، 20 مرتبہ، لیکن اب والوں نے آسانی کے لیے آموختے میں یاد کرنے کا طریقہ ایک رکوع کو 10 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آدھا سپارہ سنانا ہے۔ پیچھے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ 3 سپارے۔ آپ کے مدرسے میں کوئی نیا طالب علم آ گیا، ام پارا حفظ ہوا، آپ روزانہ اس کو آدھا پارا آموختہ سن لو اور ام پارے کو 3 مرتبہ دیکھ کے پڑھوا لو، پھر دیکھنا جو ہے 10 یا 30 10 دن کے اندر یہ ایسا سورہ فاتحہ کی طرح ام پارا ہو جائے گا، اب یہ بولے گا ہی نہیں۔ اس دیکھ کر کے پڑھنے میں اتنا فائدہ ہے۔ تو کثرت تلاوت کی آسان شکل وہاں ملی ہے، اس لیے وہاں کا نظام بہت اچھا لگا۔ دور کی ترتیب تھوڑی سی الگ ہے، اگر اجازت دیں گے اکابر تو دور پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہ حفظ کا بالکل آسان، نمبر 1 سبق سننے کے بعد ہفتے کے لیے چھوڑ دیا ہے نا جی، آسان۔ نمبر 2 سبکن پارا ہفتے میں 1 دن سنا جاتا ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم مکمل ہونے تک آموختہ فقط آدھا سپارہ سنا جاتا ہے۔ نمبر 4 آموختہ سنانے کے لیے ایک رکوع کو کتنی بار پڑھنا لازمی ہے؟ 10 مرتبہ۔ بس یہ 2 3 4 چیزیں بنیادی پوائنٹ ہیں جو ہم بھی حفظ کرا رہے ہیں۔ اگر اس میں سے کسی کو کوئی چیز لینے کی ہو وہ آرام سے لے سکتا ہے، اپنے حفظ کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ہم یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے مڑ کر کے آئے، ہم نے کچھ اپنے ہاں لاگو کیا، 100% نہیں کر سکے، 30-40 کیا، تو ماشاءاللہ بچوں کو پیچھے کے پارے یاد رہنے لگ گئے۔ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اساتذہ بھی رو رہے ہیں، مدرسے والے پریشان ہیں کہ آج بچے نے پارا سنایا تو کل جو ہے بلا دیا۔ اب جب گردان کا سسٹم آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے کا پابند بنا دیا اور اچھے طریقے سے رکوع کو اس نے پڑھا، اب یہ جلدی جلدی بولتا نہیں ہے۔ تو یہ وہاں کے حفظ کا مختصر خلاصہ ہے۔ اور دوسرا مدرسہ حوض رانی دلی ہے، وہاں کا حفظ جو ہے اسی طرح ملتا جلتا ہے، تو اگر دلی جانا ہو تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ادائیگی وہاں بڑی بہتر ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، تجربات کے بعد یہ پتہ چلا کہ حفظ کا جو نظام ہے یا ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے، اس میں کئی چیزیں بکھری ہوئی ہیں، یکجا آپ کو نہیں ملیں گی۔ مثلا ہمارے مہمان تشریف لائے، ایک فن ان کے پاس ہے کہ اجتماعی طریقے سے بچوں کو سبق یاد کرانا۔ حیدرآباد میں ان کے پڑوس میں ایک قاری صاحب ہیں جن کے پاس انفرادی طور پہ سبق پڑھانے کا طریقہ ہے کہ دن میں 2 3 4 صفحے پڑھائے جائیں آسانی کے ساتھ پکے۔ وہ فن انفرادی والا دوسری جگہ ہے، کسی جگہ حروف کی ادائیگی کمال درجے کی ملے گی، کسی جگہ دور کا سسٹم مضبوط ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ بکھرا ہوا ہے، تو جب مل بیٹھ کر کے مذاکرہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو آپ ایک چیز جو میں نے پہلے کہا تھا، ہردوئی میں
تقریر سے زیادہ عمل. آج ہم یہاں سے اس مرکز سے شروعات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک طالب علم سبق کس انداز میں کیسے سنائے گا، آموختہ کیسے سنائے گا. تو میں خلاصہ بتا دوں، ہمارا طالب علم سبق کو تدویراً یاد کرے اور تدویراً سنائے، جیسے نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. آموختہ حدراً یاد کرے اور حدراً سنائے. ہمارے آموختے میں تراویح کی تیاری بھی ہو جانی چاہیے، ہمارا آموختہ ویسا ہونا چاہیے. تو ابھی چند طلبہ آئے ہیں، ایک طالب علم سبق سنائے گا، دوسرا آموختہ سنائے گا. آپ انداز کو دیکھ لیں گے، کیونکہ بعض اداروں میں اتنا جلدی پڑھایا جاتا ہے آموختہ کہ وہ بچہ جب ٹھہر کے پڑھتا ہے تو بالکل اٹک جاتا ہے یا رک جاتا ہے. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. تو جس طرح مولانا نورانی قاعدہ پڑھانے کی عملی شکل دکھائیں گے تو یہ اس کی عملی شکل بھی انشاءاللہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو آگے اس کے بعد اور بھی کئی عملی شکلیں سامنے آتی رہیں گی. تو ابھی ہم جو ہے آپ کے سامنے دو طلبہ کرام کا یا چند طلبہ بیٹھے ہیں، ان کا ایک کا سبق اور ایک کا آموختہ عملی طور پہ سنیں گے. آپ کے سامنے عملی نقشہ آ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر کسی کو کچھ پوچھنا ہو جو کہا گیا، کوئی سوال کرنا ہو مختصر تو کر سکتے ہیں. جی کہ کافی ہو گیا؟ جی تعلیم کا نظام پورا ایک ہی رہنا چاہیے، یعنی کوئی بچہ ذہین ہے وہ ایک بچہ سناتا ہے اور کوئی بچہ بالکل کمزور ہے، اس کمزور جو بچہ ہے اس کی وجہ سے جو ذہین بچے ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ تعلیم کے تھوڑے پیچھے ہی رہیں گے. تو اس کا کچھ خلاصہ. جی جو میں نے تعلیم کا نظام ایک جیسا کہا نا، جی وہ بات دوسری ہے، لیکن آپ کی بات کا جواب بھی ملے گا. آپ کی بات کا جواب مہمان ہمارے دیں گے، لیکن میں نے جو کہا ہے وہ میں نے یہ کہا ہے کہ تعلیمی نظام ایک جیسا ہونا چاہیے. یعنی مدرسے کے اندر اگر آموختہ آپ رکھ رہے ہیں تمام طلبہ کے لیے آدھا پارہ، تو سب کے لیے آدھا پارہ ہونا چاہیے. اگر آپ سبکن پارے میں 7 سبق رکھ رہے ہیں سب کے لیے وہی ہونا چاہیے. اگر دور میں آپ 1 پارہ رکھ رہے ہیں، کسی کا دور گھٹا دیں گے کسی کا بڑھا دیں گے، اس سے جو ہے طالب علم کا معیار نہیں بنتا. تو وہ میں نے بتایا. جو آپ بتا رہے ہیں کوئی طالب علم آگے چلا جائے گا پیچھا، تو وہ اجتماعی طریقہ تعلیم میں یہ مولانا اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. تو جو میں نے بتایا کہ پورے مدرسے میں ایک جیسا نظام ہونا چاہیے. چونکہ یہ جو گفتگو ہے حضرت، تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کچھ نئی گفتگو ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے. اور چونکہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہم اور بھی بتا دیں. جس طریقے سے آج یہ اجتماعی طریقہ تعلیم والے ماہر کو ہم نے لا کے سامنے پیش کر دیا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آگے انفرادی طریقہ تعلیم والا یا جہاں میں نے 3 پارے کی ترتیب کہی ہے ان صاحب کو بھی لا کے عملی طور پہ کھڑا کریں گے کہ آپ اپنا بتائیں کہ بچوں کو کیسے جید ترین حافظ بنا رہے ہیں. یا ادائیگی کے فن کے جو ماہر ہیں ان کو بھی لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ ہمارا ایک یعنی کارواں چل پڑا ہے. آپ دعا کریں کہ یہ چلتا رہے تو انشاءاللہ سب بھی سامنے آتا رہے گا. جزاک اللہ. جی ہاں کوئی بچہ اگر بالکل بہت قابل ہے وہ 1 پارہ سنا سکتا ہے یا 1.5 پارہ، لیکن کسی کے 20 پارے ہوئے ہیں، اگر اس کو آدھے پارے تک کے اٹھائیں گے بالکل آدھا پارہ، تب تک جو 1.5 پارہ یا 1 پارہ سنانے والا اس کو بہت جی. جب یہ آسان ترتیب چلے گی نا کہ ابھی جو بتایا گیا آدھا پارہ آموختہ، دیکھو جو کمزور ہے دیکھ کر تلاوت تو کر سکتا ہے نا، تو جب یہ دیکھ کر کے تلاوت کرے گا کم ذہن والا اور زیادہ ذہن والا یہ سب برابر چلیں گے. آپ کسی ایک طالب علم پر 10 دن تک 1 پارے کا تجربہ کرو کہ اس کو دیکھ کے پڑھواتے رہو، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی ساتھی کو کوئی اس طرح کا سوال؟ جی جی انہوں نے دور کا طریقہ پوچھا. پرانے دور کا طریقہ تو سب کو معلوم ہی ہے، اب میں نیا ہی تو بتاؤں گا. پرانا جو دور چل رہا ہے وہ تو حضرت آپ کو معلوم ہے نا، اب میں نیا بتاؤں گا. جو تجربات کے بعد جو دور کا طریقہ اب میں بتانے جا رہا ہوں اس کی خصوصیات یہ ہیں. اگر اس طریقے سے دور کرا دیا جائے اور اس طریقے سے دور کرنے کے بعد اگر طالب علم 2 4 6 سال تک مان لیجئے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، اس کو تلاوت تو کرنی چاہیے، ہر روز 3 سپارے کی ہم تلقین کر رہے ہیں، نہیں کی اس نے 2 4 سال تلاوت تو بھی قرآن کریم انشاءاللہ یاد رہے گا. اب وہیں خیروا کے دور کی ترتیب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں.
خیروا میں پہلے دور میں پورے سال میں وہاں پر 3 دور کراتے ہیں. کتنے دور جی؟ 3 دور. پیچھے آواز آ رہی ہے جی؟ پہلے دور میں، پہلے سال میں یعنی پورے سال میں ایک حافظ قرآن کے وہ کتنے دور کراتے ہیں؟ 3 دور. دوسرے مدرسوں میں میں نے پتہ لگایا کوئی کہہ رہا 25 دور، 30 دور، 35 دور، 40 دور. تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا ایک دور، دوسری جگہ کے 10 دور، وہاں کی اتنی پکڑ مضبوط ہے اندر سے. وہ سنیے وہ کیا ہے. پہلے دور میں بچے کا آدھا سپارہ سنتے ہیں. کتنا سپارہ؟ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھا سپارہ. اس آدھے سپارے کو یاد کرنے کے لیے ایک رکوع کو 20 مرتبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ. پہلے دور میں آدھا سپارہ، فقط آدھا سپارہ، اور ایک رکوع کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 20 مرتبہ. اتنی بات آ گئی نا سمجھ میں؟ اب چلے گا دوسرا دور. دوسرے دور میں وہ کیا کرتے ہیں کہ طالب علم کا پون سپارہ سنتے ہیں. کتنا؟ پون سپارہ. ایک رکوع کو 15 مرتبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ. تیسرے دور میں طالب علم کا ایک سپارہ سنتے ہیں. کتنا سنتے ہیں؟ ایک. اور ایک رکوع کو 10 مرتبہ پڑھنا لازمی. تو جس طریقے سے پڑھائی کے زمانے میں طالب علم کو 3 سپارے کی تلاوت دیکھ کے کراتے تھے، اب دور کے زمانے میں کم سے کم 5 سپارے دیکھ کر کے تلاوت کراتے ہیں. کم سے کم 5 سپارے، چونکہ اس کے پاس تو بہت ٹائم بچا ہوا ہے نا، تو 5 سے لے کر 8 تک کم سے کم 5 سپارے. یہ جو 5 سپارے دیکھ کے پڑھے جا رہے ہیں، ادھر جب دور شروع کیا تو گردان کی جا رہی ہے کہ پہلے دور میں ایک رکوع کو 20 مرتبہ. وہاں کی جو کامیابی کا راز ہے گردان سسٹم کے بچوں کو یاد کرنے کا طریقہ، کہ بچے یاد کیسے کریں. جب ہمارے طلبہ کے پاس یاد کرنے کا پلان نہیں ہے، طالب علم جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اب ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ ایک رکوع کو کتنی بار پڑھنا ہے. وہ ہلتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. استاد جی بچے کا پارہ سنا، اے پڑھو زور سے، وہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے. تو جب پلان دے دیا جائے گا. اور حیدرآباد والوں نے اس دور کو یوں کنٹرول کیا 3 پاروں کو. انہوں نے کہا طلبہ پر پابندی لگائی، کہا ہم جو 3 سپارے، حیدرآباد میں بھی ترتیب ہے، ملک میں کہیں اور جگہوں میں بھی انہوں نے ایسے کنٹرول کیا، کہا ہم جو آپ کو 3 سپارے دیکھ کے پڑھوا رہے ہیں، یہ دیکھ کے نہیں پڑھوا رہے، یہ قرآن پاک کو یاد رکھنے کے لیے گویا زبانی پڑھوا رہے ہیں. تو وہاں کیا ہے، ایک پارہ پڑھ کے طالب علم کھڑا ہو جاتا ہے. وہ پارہ استاد جی جو ہے 2-3 سوال کرتے ہیں، رجسٹر میں درج ہوتا ہے، پھر دوسرا پارہ پڑھنے کا حکم. اس طریقے سے 24 گھنٹے میں 3 پاروں کو یوں کنٹرول کیا جاتا ہے. تو دور کے اندر وہاں پر جو میں نے پہلی ترتیب بتائی، اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 5 سپارے دیکھ کر کے پڑھنا لازمی ہے. کتنا جی؟ 5 سپارے. اچھا، اس ترتیب سے یاد کیا ہوا قرآن جب ہم نے جن حفاظ نے وہاں 10 سال پہلے 12 سال پہلے چیک یعنی قرآن پاک حفظ کیا تھا، ہم نے ان کو کہا کہ یہ بات ہم نے دنیا کو بتانی ہوتی ہے، ذرا ہم آپ کا چیک کریں گے. ماشاءاللہ جہاں سے پوچھو وہاں سے یاد. تو جب ہمارے پاس ایک ترتیب اور ایک نظام بن جائے گا، ابھی اتنا آسان نظام آ گیا، آدھا پارہ آموختہ 3 سپارے دیکھ کر کے تلاوت، ذرا کوئی کر کے تو دیکھے، انشاءاللہ بہت جلدی انقلاب آ جائے گا، تعلیم میں بہتری آ جائے گی. تو یہ دور کا وہاں کا سمجھ گئے یا میں دوبارہ بتا دوں؟ دوبارہ ایک بار سن لیں. وہاں کے دور کی ترتیب، پہلے دور میں آدھا پارہ سنا جاتا ہے. ایک رکوع کو کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی ہے؟ 20 مرتبہ. دوسرے دور میں کتنا پارہ سنا جاتا ہے؟ پون سپارہ. ایک رکوع کو کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی؟ 15 مرتبہ. تیسرے دور میں کتنا؟ 1 سپارہ. اور ایک رکوع کو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ اور دور کے زمانے میں دیکھ کر کے تلاوت کی شرح کتنی ہے؟ کم سے کم 5 پارے وہاں فرض عین کے درجے میں، اس کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اس ترتیب سے. اچھا، ہمارے طلبہ کا قرآن کچا کیوں رہتا ہے؟ بعض طلبہ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ زبانی رٹتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں زبانی رٹیں گے تو زبانی یاد ہوگا. نہیں، اس قرآن کا نقش ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے. جب حافظ قرآن جو ہے نا قرآن تراویح سناتا ہے تو وہ اسکرین پر اس کے سامنے سے قرآن کا نقشہ گزرتا رہتا ہے. اس لیے ماہرین کہتے ہیں
کہ جس قرآن پر آپ نے حفظ کیا ہے زندگی بھر اسی پر تلاوت کرو. اگر کبھی 15 لائن والے پر آپ نے حفظ کیا ہے تو 16 لائن والے پر تلاوت کی, 17 والے پر, 13 والے پر, تو سارا نقشہ الٹا ہو جائے گا, پھر قرآن کچا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ تجربات ہیں. تو یہ جو نقشہ دماغ کے اندر بیٹھتا ہے یہ دیکھ کر کے پڑھنے سے بیٹھتا ہے. تو جن جن اداروں میں اور جن جن ملکوں کے اندر میں نے دیکھا, پڑوسی ملک میں دیکھا, وہاں بھی 5-8 سپارے دیکھ کے تلاوت ہوتی ہے ماشاءاللہ, قرآن بڑا پکا ہے. اس لیے یہ وہاں کے دور کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال سامنے آیا ہے, حفظ کی کلاس میں اوسطاً کتنے طلبہ ہونے چاہیے؟ آج کے حالات و واقعات کو دیکھ کر کے 10 سے لے کر کے 18 تک طلبہ ہونے چاہیے. جب یہ قانون اس پر بات کی گئی کہ 10 ہونے چاہیے, بعض اساتذہ نے کہا جی کبھی 2 طلبہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں, ہم تنہا رہ جاتے ہیں, تو لہٰذا 10 سے 18 تک کوئی ام پارے والا ہوگا, کوئی 5 پارے والا ہوگا. پھر جو ہمارے اساتذہ کے تجربات بڑھتے جائیں تو 1-1, 2-2 طلبہ کو جہاں اضافہ کرتے جائیں, 10 رکھیں, 12 رکھیں, 18 رکھیں, مدرسے والوں سے مشورہ کر کے, تو 10 سے لے کر کے 12, 14, 18 تک جو ہے ایک حفظ کی کلاس میں طلبہ ہونے چاہیے, جو صبح سے لے کر شام تک اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں. حفظ ہی کی کلاس میں ناظرہ کے طلبہ اگر بٹھا لیے جائیں ایک ہی کلاس میں, یعنی حفظ اور ناظرہ کے طلبہ, اس میں کوئی نقصان تو نہیں؟ بہتر شکل کیا ہے؟ ہاں, یہ سوال آیا کہ حفظ کی کلاس میں ناظرے کے طلبہ, اصل میں اس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ آپ حضرات تجربات کی دنیا میں دیکھ چکے ہیں, حفظ والے استاذ کو سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے حفظ والے طلبہ پر. سب کن پارا آموختہ ایک یعنی بوجھ سوار ہوتا ہے. ناظرے والے بیچاروں کو کبھی وقت ملتا ہے کبھی نہیں ملتا, وہ بیٹھ کے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے حفظ کی کلاس الگ ہونی چاہیے, ناظرے کی کلاس الگ ہونی چاہیے. ابھی جو ناظرے کے بارے میں کچھ باتیں ہونے والی ہیں, سارا تو ایک مجلس میں نہیں نا, اسی لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ 2.5-3 مہینے کے بعد ایک پروگرام اور کریں, تاکہ اس میں ہم 2-3 گھنٹے میں انشاءاللہ بیٹھ کر کے ہم پارے کی کچھ صورتیں پڑھائیں گے جو ماہرین کے تجربات ہیں, کہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے یعنی کیسے آگے لے کر کے چلیں طلبہ کو. دیکھیے ہمارے یہ محترم صدیقی صاحب ایڈوکیٹ, کون مدرسہ کوٹ بلول میں کیا نام مدرسے کا حضرت؟ معارف العلوم. ابھی ان کے ساتھ وہاں بات ہو رہی تھی, کچھ ماہرین کے تجربات سامنے آئے. میرے مدرسے میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں, میں کسی بچے کا ام پارا شروع ہوا, میں نے قانون بنایا کہ پکا کرانے کے لیے ایک سورت کا امتحان, قل اعوذ برب الناس, مالک الناس یا تبت یدا. مان لیجیے تبت یدا کا طالب علم امتحان دینے آیا, تبت یدا ابی لہب و تب, اب اس نے لہب و تب تشدید کو چھوڑ دیا, ایک تشدید کی غلطی آ گئی, باقی سب ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا, امتحان کینسل کر دیا, واپس کر دیا, 24 گھنٹے کے لیے اس کو یہاں الجھا دیا. ہم نے پالیسی بدلی. میں نے استاد جی سے کہا جب میں امتحان لوں, ایک تو بیٹھ کے امتحان کو سیکھو, دوسرے نمبر پر جہاں غلطی آ جائے 10 بار بیٹھ کے مشق کراؤ اس کی, 15 بار 20 بار, تو وہیں سے غلطی ٹھیک کر کے ہم اس کو پاس کر کے بھیج دیتے ہیں. پہلے بچہ جو ہے جب امتحان دینے آتا تھا تو مایوس ہو کر کے جاتا تھا, اب پاس ہو کر کے جاتا ہے. تو جب طریقہ تعلیم پر اس طرح کا غور و فکر ہوگا, ہمارے بچے بہت جلدی آگے بڑھیں گے. تو آگے جو کہ ام پارا جو یعنی صورت یاد کرانی ہے پکے طریقے سے, تو وہ انشاءاللہ دوسرے پروگراموں میں بات سامنے آئے گی. تو فی الحال یہ سوال جو آیا ہے کہ حفظ کی کلاس میں ناظرے کے طلبہ وہ بالکل مایوسی کا شکار رہتے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, وقت ضائع ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی استاد کنٹرول کر سکتا ہو, قاری فتح محمد پانی پتی جیسے استاذ بھی ہیں ماشاءاللہ, یہاں قاری جمال جیسے شعر بھی ہیں, اگر کنٹرول کر سکتا ہو تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر ایسا نہیں ہے, وہ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. اس ضمن میں اور بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی صبح بچوں کو جلدی اٹھا دیا جاتا ہے, اب کوئی سننے والا ہوتا ہی نہیں, قرآن پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں. مفتی عنایت اللہ صاحب نے بھی بتایا تھا. تو یا تو ان کو سونے دو یا ان کو حکمت کے ساتھ مصروف رکھو. کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ یا تو بچوں کو پورا سونے دو, نیند کرنے دو,
تو جب آپ کی نگرانی چوکس ہے تو پھر ان کا حکمت کے ساتھ سنو. نیند آ رہی ہے تو سختی اور سزا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو سوال آیا ہے ماہرین کے تجربات، حفظ کی کلاس الگ ہونی چاہیے، ناظرے کی کلاس بالکل الگ ہونی چاہیے. جی مختصر کریں گے. درجے میں 20 بچے ہیں تو ان کا آموختہ سننے کی کیا ترتیب ہوگی؟ 20 بچے اگر درجے میں ہیں تو آموختہ کیسے سنیں گے، ترتیب کیا رہے گی؟ ایک سوال یہ آیا کہ کبھی استاذ جی کے پاس طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے درجہ حفظ میں، تو مثلا کیا بولتے ہیں ایک درجے میں 20 طلبہ ہیں، اگر وہ شکل ہے کہ 2 4 پارے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، سب کا آموختہ جو ہے آسانی سے سنا جا سکتا ہے. اب اس میں اس جواب میں ایک آسانی اور آ گئی ہے. جب ہردوئی والوں نے فجر سے پہلے یا بعد آموختہ سننا شروع کر دیا تو وہاں سے شروع کر دیا جائے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ماہرین کہتے ہیں کہ بالکل یہ طالب علم کے پاس بھیج دینا اس کو کہ جاؤ پارا اس کو سنا دو، یہ نہیں. اگر کسی طالب علم کا تیسرا یا چوتھا پارا آموختہ ہے اور اب پتہ ہے کہ ہمارے پاس استاد جی کے پاس ٹائم کم ہے، تو استاد جی کیا کریں کہ تیسرے پارے کا مان لیجئے آج پہلا ربع اور تیسرا ربع خود سن لے، پھر 2 ربع کسی کے پاس بھیجے، وہ بھی طالب علم کے پاس اپنی نگرانی میں. اس ترتیب سے یہ سسٹم کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جب نگرانی چوکس ہوگی تو بچوں کے پارے پکے رہیں گے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے. جی پہلے سال والے جو بچے ہیں ان کی مقدار خواندگی کیا ہونی چاہیے اور سال میں وہ کتنے پارے کر لینے چاہیے؟ پہلے سال والے بچے ایک تو سبق کتنا ہونا چاہیے مقدار خواندگی اور کتنے پارے ایک سال میں ہونے چاہیے مجموعی اعتبار سے حفظ کا ایک طالب علم ایک سال میں کتنے پارے حفظ کرے؟ تو اگر چوکسی برابر ہوگی، توجہ ہوگی، تو طالب علم 10 پارے آرام سے کر سکتا ہے. اور سبق کی مقدار کو ہمارے مولانا نے بھی رات کو بتایا کہ اگر سبق طالب علم کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے 1 صفحہ، جیسے بعض جگہوں میں یہ قانون بھی ہے کہ وہ 1 صفحے سے زیادہ بالکل نہیں سنتے، اس میں ذہین طالب علم بھی کھیل کود کا شکار ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مقدار بڑھا دی جائے. بعض مدرسے والے کم سے کم اوسط ان کا 8 تھا، پھر 15 سپارے بھی انہوں نے جب یعنی اپنی جو ایک حکمت عملی استعمال کی تو 15 سپارے بھی حفظ کرا ڈالے، تو 10 سپارے اوسطاً ہو جانے چاہیے ایک سال میں. یہ سوال ہے کہ جو حفاظ فراغت کے بعد قرآن کریم بھول گئے ہیں ان کے لیے 2 آسان شکلیں. اگر ان کی تجوید ٹھیک ہے، مد غنہ اخفا اظہار کی رعایت کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا آتا ہے، خالی بھولے ہیں، تو اس کے لیے 3 سپارے روزانہ دیکھ کر کے وہ تلاوت شروع کر دیں. 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر انشاءاللہ ان کا قرآن بالکل ٹھیک ٹھاک یاد ہو جائے گا. البتہ تلاوت کرتے وقت ایک چیز کا جو خیال رکھنا، حضرت ہردوئی فرماتے تھے کثرت تلاوت مع صحت. خالی تلاوت نہیں، مد غنہ کے بغیر ہی انسان چلتا رہے نہیں، مد غنہ کی رعایت کے ساتھ اگر جو ہے تلاوت کریں گے، انگلی رکھ کر کے جو تلاوت کریں گے زیادہ پکا ہوگا. تو 3 پارے کی اگر جو بھولے ہوئے حفاظ ترتیب بنا لیں گے انشاءاللہ 1 سال میں ان کا قرآن ماہرین کے نزدیک یہ بات ہے کہ یاد ہو جائے گا. آخری سوال ہے، مختصر ہی کریں کہ ہمارے مدرسے میں طلبہ کا سبق فجر سے پہلے سنا جاتا ہے. سب طلبہ اچھا سناتے ہیں لیکن جب سب پارا سناتے ہیں تو اکثر اچھا. جی حضرت نے فرمایا کہ طلبہ سبق پکا سنا دیتے ہیں، سبقن پارا کچا، اور یہ شکایت بہت ساری جگہوں سے آ رہی ہے. اس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حفظ کی جو بنیاد ہے وہ ہے کثرت تلاوت. وہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت. آموختے میں آپ زیادہ نہیں کرا سکتے اس لیے کہ 1 پارا ہوتا ہے. کون پارا ہوتا ہے؟ سبق میں جب کثرت تلاوت کرائیں گے تو سبقن پارے کے اندر جو ہے پختگی پیدا ہوگی. اس میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے، جن حضرات کو یہ شکایت ہے کہ بچوں کا سبقن پارا کچا ہو رہا ہے ان کو ایک کام کرنا ہے آسان. کیا ہے؟ آج کا سبق جب طالب علم سنا کر کے فارغ ہو گیا، آج کا سبق طالب علم نے سنا دیا. آج کون سا دن ہے؟ اتوار کا سبق جب طالب علم نے پکا سنا دیا تو آئندہ گزشتہ کل کون سا دن تھا؟ سنیچر.
طالب علم کو کہنا ہے آج کے سبق سے فارغ ہونے کے بعد کہ جو گزشتہ کل کا سبق تھا اس کو 15 سے 20 مرتبہ پڑھ کر کے لا کے ہمیں سنا دو. جس دن ایسا ہو جائے گا گزشتہ کل کا سبق پکا کرا کے سن لیا جائے گا تو یہ جو سبکن پارے میں شکایت آ رہی ہے اس کی تلافی انشاءاللہ ہو جائے گی. اسی ضمن میں ایک بات یاد رکھیں جو انہوں نے سوال کیا, ایک بات کر لوں اور اچھا کہہ رہا ہوں. دیکھیے یہ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں ذرا اس کا تجربہ کر کے دیکھو. کسی ذہین طالب علم نے صبح کو مدرسے میں سبق سنا دیا, اب اس وقت 11-12 بجنے والے ہیں, اچانک اس کو کھڑا کرو کہ صبح والا سبق سنا, تو ماہرین کے نزدیک 100 میں سے 5 بچے بڑی مشکل سے آج کا سبق آپ کو سنا پائیں گے جو آج صبح سنا دیا. یہ بھی نہیں کہ اس کو یاد نہیں ہے, سبق اس کو یاد ہے. البتہ حفظ کی ایک ترتیب ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ حفظ کا سبق ایک شرط کے ساتھ 24 گھنٹے کے بعد دل و دماغ میں جگہ پکڑتا ہے. کتنے گھنٹے کے بعد؟ کتنے؟ مگر ایک شرط, اذا فات الشرط فاتل. ہاں شرط کیا شرط ہے کہ اس سبق کا جو آج صبح کو 6 بجے یا 8 بجے آپ نے سنا ہے, کل 8 بجے اس سبق کا دوبارہ اعادہ کرا دیں, تکرار کرا دیں, اس کو یاد کرا دیں. اب یہ کل کا سبق اس کا پکی میموری میں, پکی یادداشت میں آ جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو سبکن پارے میں روزانہ 5-8 غلطیاں آ رہی ہیں اسی کا نتیجہ ہے. اس کا حل آپ حضرات کو بتا دیا گیا ماہرین کے تجربات کی روشنی میں. آج کا سبق سننے کے بعد طالب علم کو یہ کہنا ہے گزشتہ کل کا سبق 20 مرتبہ اچھی طرح پڑھ کے لاؤ, 10 مرتبہ دیکھ کے 10 مرتبہ زبانی پھر سن لو, پھر انشاءاللہ سبکن پارہ آپ کا پکا ہو جائے گا. حضرت اس سبکن پارے میں ایک بات اور, جن جن جگہوں میں سبکن پارہ زیادہ ہے وہ تھوڑا سا غور کریں. نمبر 1, ماہرین کے تجربات کی روشنی میں سبکن پارے کی مقدار کم کر دیں. جو پارہ ختم ہو کر امتحان ہوتا ہے اس کی ترتیب پہ غور کریں. وہ کیا کرنا ہے, آدھا پارہ ہو گیا تو طالب علم کا امتحان کرا دیں نصف اول کا, پھر جب نصف آخر پورا ہو جائے اس کا ایگزام کرا دیں, پھر ملا کر کے پورے کا ایگزام کرا دیں. تو پھر انشاءاللہ اس طریقے سے سبکن پارے میں بھی کنٹرول ہو جائے گا اور پارہ بھی طالب علم کا پکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں عملی مشق کروا دیں. جی بس اب 2 چیزیں سامنے آنے والی ہیں کہ ہمارا طالب علم سبق کیسے سنائے گا, اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. چونکہ اگر میں یہاں کرسی پہ بیٹھوں گا, ان کو یہاں بٹھاؤں گا تو پھر وہ سنانے کی جو ترتیب ہے اس کو میں فرق ہو جائے گا. لہٰذا میں تپاہی پر بیٹھوں گا تو میں قرآن کہاں رہے گا, طالب علم کہاں رہے گا, یہ ابھی سبق سنائیں گے تو آپ انشاءاللہ سنیں گے. ایک قرآن پاک منگا لیں آپ. تھوڑا اس سائڈ بیٹھو, اس کو بھی ایک مائک دے دو. نہیں ایسے آپ سیدھے بیٹھو یہ آپ ایسے بیٹھو, ایسے بس ایسے بیٹھو سیدھا. دیکھیے جی, یہ میرے سامنے قرآن کریم ہے اور یہ جو علم ہے نا, علم کا نور یہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے. میرا دل بائیں طرف یہ ہو گیا اس طالب علم کا. ساتھ ہی سب دیکھ رہے ہیں اگر اوپر کی ترتیب بن جائے کرسی کی تو بہتر ہے. اچھا وہ بھی سوچ رہے ہیں, ہاں یہ دیکھنا تھا تو ابھی ہمیں وہاں بیٹھ جائے گا, سب دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیسے وہاں کیسے بنے, تصور کر لیں سب نہیں بیٹھا. میں اوپر بیٹھ کے اس کا سنیں گے. البتہ میں ایک چیز بتا دوں, آپ بیٹھ جائیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ماہرین تعلیم اور عارفین وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کا جو نور ہے یہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے. جب میں یہاں بیٹھا ہوں قرآن کریم یہ میرے سامنے ہے تو میری نظر پارہ سنتے وقت قرآن کریم پر ہے, طالب علم ادھر بیٹھا ہے اور آگے دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے, تو ادھر میرا دل بائیں طرف ہو گیا, ادھر اس کا دل, تو یہ سیدھ میں ہو گیا. طالب علم بالکل سامنے نہ بیٹھے بلکہ بائیں طرف یعنی استاد کے بائیں طرف بیٹھے, استاد کے سامنے قرآن کریم ہونا چاہیے. آپ پیچھے سے ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو چلیے خیر آجا بیٹھا. اب چونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے تو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا. اب سبق سنانے, آپ کا سبق ہے آمختہ سبق کل, اب سبق کی مشق ہے نا. رات کو
کو عشاء کے بعد جو سنا کون سا تھا، رکوع سنایا تھا وہ؟ وہی سبق کے انداز میں وہ سبق ہے نا. ہاں دیکھیے سبق کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ سبق جو ہے وہ تدبیراً یاد کیا جائے مد گنہ کی رعایت کے ساتھ اور تدبیراً سنایا جائے. یہ طالب علم سبق تدبیراً اس کا پارا ہے، سب والا وہ دو ہے. سبق والا کون ہے؟ اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں رات کو جوتا ہے وہ وہی آپ کا پارا ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. یہ سبق آپ سنائیں، سبق سیقول ہے نا آپ کا. ہاں آپ سناؤ. اچھا ایک بات، ہاں ایک منٹ بیٹا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارا یا سبق سناتے وقت طالب علم زیادہ ہلتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ سناتے وقت نہ ہلے. اچھا اگر اس پر کنٹرول نہ کیا جائے گا تو کبھی کبھی سناتے جب طالب علم ہلتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ذرا رک کے پڑھو، تو وہ پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے. اس لیے جو ہے سناتے وقت ہلنے سے اجتناب ہونا چاہیے. اگلی بار چوکی لگے گی انشاءاللہ اوپر جو دکھایا جائے گا اس وقت. چلو جی آپ اپنا سبق سناؤ، سبق سنانے کا انداز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بس ماشاء اللہ بس. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارے سبق کا انداز ہونا چاہیے کہ ہمارا جو طالب علم جو رکوع یا جو صفحہ سبق کے طور پہ سنائے وہ نماز میں بھی آرام سے پڑھ سکے مد گنہ کی مکمل رعایت کے ساتھ. تو سبق ہو گیا تدبیراً یاد کرنا، تدبیراً سنانا. اب ہے آموختہ، اسے تھوڑا سا جلدی حدراً یاد کرنا، حدراً سنانا. ہمارا آموختہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تراویح کے اندر بھی بچوں کو نئی مشق ہمیں نہ کرانی پڑے. تو یہ طالب علم جو ہے آپ کو آموختے کی ترتیب سنائے گا جو تراویح میں بھی جیسا قرآن پڑھنا ہے. پڑھو بیٹا آرام سے پڑھنا، ڈر کے بغیر ہے. ہاں پڑھو. اعوذ باللہ مائک من تھوڑا نیچے رکھو. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض مائک تھوڑا نیچے کرو. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. قاری صاحب کا شاگرد ہے یہ. کجمر صاحب اچھی ماشاء اللہ. قاری صاحب کی عمر کتنی ہوگی؟ 75. دیکھو ماشاء اللہ یہ قاری جمال صاحب کا شاگرد ہے اور حضرت جمال کا جمال تو ماشاء اللہ دنیا میں چمک ہی رہا ہے اور اس کی ایک چمک آپ بھی ساتھ لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ. کہ فائل غائب تو نہیں نہ کریں گے. تو کیا اچھا ہو کہ میں ایک رائے پیش کروں حضرت مفتی صاحب بڑے مصحف کا. اچھا کوئی بات نہیں. اگر آئندہ پروگرام میں آپ بھی جو ہے ایک رائے ہے ایسے 2 شاگردوں کو تیار کر کے عملی نقشہ لے کر کے آئیں کہ ہم نے بھی ویسے تیار کیے تو ہمارا کارواں تو آگے بڑھے گا نا انشاءاللہ. تو یہ سبق سنانا آموختہ سنانا طالب علم کا یہ عملی نقشہ ہردوئی والے چونکہ وہاں تقریریں نہیں ہوتی ہیں وہاں عمل زیادہ ہوتا ہے کہ طالب علم آخر سبق سنائے کیسے. دیکھیے آموختے والے نے بھی ماشاءاللہ کتنا اچھا سنایا اپنے انداز میں. یہی انداز تراویح کا ہے اور سبق والے نے بالکل تھوڑا تدبیراً ذرا ٹھہر کے سنایا. تو اسی طریقے سے 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. سبق طلبہ کو یہ تلقین کرنی ہے وہ جلدی